کچھ رواں کریں گے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہم پر نور کی بارش کرے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات میں نے عرض کی کہ میں کسی ایصال ثواب کے لیے نہیں آیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فادخلها اللہ وذریتہا الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، رب کریم نے فاطمہ کو بھی داخل جنت فرما دی، اس کی اولاد کو بھی داخل جنت فرما دی۔ داخلہ جنت ایک ہے ابتدائی اور ایک ہے بے اعتبار معال اور انجام کے۔ بے اعتبار معال اور انجام کے ہر ایماندار نے جنت میں جانا ہے۔ اس حدیث میں جنت میں داخلے کا بیان ہوا، ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی ہو سکتا ہے مصطفیٰ سیدہ زہرا کی اولاد کو بھی ابتدا میں معاذ اللہ جہنم میں جانا پڑے، اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑے، آخر کار انہیں جنت نصیب ہو جائے۔ اگر ایسے ہوتا تو اس میں اولاد زہرا کی کوئی خاص خصوصیت ظاہر نہ ہوتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث نے عقدہ کھول دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرمہا اللہ وذریتہا علی النار او کما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بات صرف جنت میں داخلے کی نہیں ہے، بات ہے جہنم کی آگ پر حرمت کی۔ اللہ رب العالمین نے فاطمہ کو بھی جہنم کی آگ پہ حرام کر دیا، فاطمہ کی اولاد کو بھی جہنم کی آگ پہ حرام کر دیا۔ یہاں علماء کے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے کہا یہ حدیث بالخصوص حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے ہے۔ دوسرے گروہ نے کہا نہیں، یہ حسنین کریمین کے لیے تو ہے ہی، لیکن تا قیام قیامت مصطفیٰ کا سیدہ زہرا کا جو بھی بیٹا اور جو بھی بیٹی ثابت النسب ہوگی، اللہ رب العالمین نے اس کے بدن کو، اس کے جسم کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیا۔ ان علماء نے بحث فرمائی۔ ہم سوچتے ہیں جیسے آج کل ہمارے ہاں ناسبیت بڑی طاقت پکڑ چکی ہے، سید صاحب ایسے کر رہے ہیں، شاہ صاحب ویسے کر رہے ہیں، سید صاحب کا کردار یہ ہے۔ علماء نے بحث فرمائی کہ وجہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اولاد زہرا کو جہنم پہ حرام کیوں کیا؟ علماء کی بحث کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے، اولاد زہرا خود سیدہ زہرا رسول اللہ کے جزو بدن اقدس کا جزو ہیں، بضع شریفہ ہیں۔ سیدہ زہرا پاک کے اندر حضور کے بدن اقدس کا جز موجود ہے، جیسے سیدہ زہرا میں سید عالم کے بدن کا جز ہے۔ قیامت تک کے لیے جو بھی سید آئے گا اس سید کے بدن میں سیدہ زہرا کا جز ہے، جو حقیقت میں مصطفیٰ کریم کا جز ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز جو دیا وہ سادات کے عمل اور کردار کی وجہ سے نہ دیا۔ ہر سید کے اندر مصطفیٰ کے بدن کا جز موجود ہے۔ جب سید میں مصطفیٰ کے بدن کا جز موجود ہے، پھر بتائیے سید جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل بیتی امان لامتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاندان، میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے۔ اس کے تحت بھی محدثین کرام نے فرمایا اصل میں امان تو مصطفیٰ کریم کی ذات والا ہیں، اصل میں امان حضور سید عالم کی ذات والا ہیں، لیکن سادات کرام کے بدنوں کے اندر مصطفیٰ کریم کے اجزاء موجود ہیں، چاہے واسطے کتنے بھی بڑھ جائیں، پھر بھی ہر سید کے بدن میں جزو رسول موجود ہے۔ جہاں مصطفیٰ ہوں وہاں امان ہے، جہاں مصطفیٰ کے بدن کا جز مصطفیٰ کا بیٹا موجود ہو وہاں بھی امان ہے۔ اور اس پہ میں سید عبدالعزیز طباغ کا ایک حوالہ پیش کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کا ایک عجیب قسم کا مفہوم بیان کیا، اور عجیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس درجہ پر جا کر انہوں نے وہ مفہوم بیان کیا، عام عقلیں وہاں تک رسائی نہیں کر سکتی۔ سید عبدالعزیز طباغ الابریز میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو مصطفیٰ کریم کے نور اقدس سے 8 بار پانی پلایا، 8 بار پانی پلایا۔ اس کے بعد انسان ہوش مند، عقل مند، جاندار، خوبصورت، خوب سیرت بن کر اپنی ماں کے پیٹ سے
نکلا، ہر انسان کو 8 بار نور محمدی کا فیض ملا تو وہ انسانی صورت اس کو ملی۔ سید عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں جب کافر مر جائے گا اور کل روز حشر ہوگا، میدان حشر میں ہر کافر کے اندر، ہر مسلمان کے اندر مصطفیٰ کے نور کا حصہ موجود ہے، چونکہ جو انسان ہے اس کے اندر نور مصطفی کی پان موجود ہے، نور مصطفی کی سیرابی موجود ہے۔ تو جب تک کافر ہے یہ مسلمان ہے، دنیا میں ہے، پھر چلا جائے گا۔ سید عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں رب کریم جہنم میں بھیجنے سے پہلے کافر کے اندر سے نور مصطفی نکالے گا، اس لیے کہ اگر نور مصطفی رہا تو جہنم میں جا نہیں سکتا، اس لیے نور مصطفی نکلے گا۔ نکلنے کے بعد اب کافر کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جہاں نور مصطفی ہے وہ کافر بھی جہنم میں نہیں جا سکتا، جہاں نور مصطفی نہیں مصطفیٰ کے بدن کا ٹکڑا موجود ہو وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی عرض کر دوں، یہاں پر وہ لوگ جن کے دل کچھ تنگ ہیں وہ ضرور کہتے ہیں ہاں یہ بات درست ہے، لیکن سید اگر معاذ اللہ دوسروں کی زبان میں عرض کر رہا ہوں، سید اگر کافر ہو جائے تو پھر یہ نسب معتبر نہیں رہتا۔ میں عرض کرتا ہوں بالفرض بفرض محال و بفرض غلط اگر ایسا ہو تو اس میں شک نہیں کہ اگر ایمان نہ رہے، اسلام نہ رہے، کفر آ جائے تو پھر نسب معتبر نہیں رہتا، لیکن پہلے یہ تو ثابت کیا جائے کہ جس سید کا نسب ثابت ہو کیا وہ خدا نخواستہ کفر کر سکتا ہے؟ ابن حجر مکی فتاوی حدیثیہ دیگر کتب وہ فرماتے ہیں جو سید ثابت النسب ہو وہ نہ لواطت کرے نہ زنا کرے، اس سے لواطت کا صدور محال ہے، اس سے زنا کا صدور، بدکاری کا صدور یہ محال ہے۔ یہ ہمارے علماء کی، ہمارے ائمہ کی زبان ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر تو بہت بڑا جرم ہے، شرک تو بہت بڑا جرم ہے، جس سے بڑا کوئی جرم نہیں۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر بفرض غلط اور بفرض محال کی جائے تو درست ہو سکتی ہے، لیکن ہماری فکر یہ ہے اگر سید کا نسب مصطفیٰ کی ذات والا سے جڑا ہو تو وہ فواحش سے بھی، وہ فواحش اور کبائر، اس قسم کے کبائر جو انسان کے نسب پر اور انسان کی شخصیت پر دھبا بنتے ہیں، اگر سید کا نسب ثابت ہو تو سید یہ کام بھی نہیں کرتا چاہے کہ معاذ اللہ اس سے کفر صادر ہو جائے۔ تو اس لیے میں کم از کم یہاں پر اپنی دعا حضرت قبلہ سید السادات سید صابر حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرنے آیا کہ میری دعا ان کو آگے پہنچائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں ایسا سوچوں۔ میں اس لیے آیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ نورانی آئینہ اس کی کوئی کرن اس ناکارہ پر بھی پڑ جائے اور اس ناکارہ کی بھی دنیا بن جائے، آخرت بن جائے، کل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل کے نوکروں میں مجھے بھی شمار کر لیا جائے۔ اللہ رب العالمین سادات کرام کی برکت سے ہم سب کا بھلا فرمائے، ہماری نسلوں کو سادات کرام کا نوکر رکھے، دنیا میں سیدوں کے قدموں میں رکھے، آخرت میں سیدوں کے قدموں میں رکھے، آمین بحرمت النبی الامین و بحرمت آلہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔